السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس سٹوری چینل۔ کہانی دہشت گرد کی تیسری قسط پیش کی جا رہی ہے۔ بننے بھائی کا اصلی نام کیا تھا، ان کو کسی جاننے والے نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یوں بھی لوگوں کو عام کھانے سے مطلب ہوتا ہے، گٹھلیاں گننے سے نہیں۔ بننے میاں با اثر سیاسی شخصیت تھے، گو کہ انہوں نے کبھی الیکشن میں براہ راست حصہ نہیں لیا تھا اور زیادہ توجہ اپنے بزنس پر ہی دیا کرتے تھے۔ لیکن واقفان حال جانتے تھے کہ بننے میاں کا بزنس بھی ایک ڈھکوسلا ہے اور کچھ نہیں۔ یہ جو ان کی پان مارکیٹ میں دکان تھی، اس سے تو ان کے گھریلو نوکروں کی تنخواہ بھی پوری نہیں ہوتی تھی۔ بظاہر بننے میاں پان کا پتا امپورٹ کرتے تھے، لیکن اس پان بیٹری کے سوداگر کی اصلیت عارف میاں سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ عارف میاں دیکھ رہے تھے کہ ان کے گھر آئے روز بھارت سے کوئی نہ کوئی مہمان ٹکا رہتا ہے۔ ان کے ننیال اور ددیال دونوں بھارت میں تھے اور اکثر ان کے ہاں رشتہ داروں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ان میں دو تین خواتینوں حضرات ایسے بھی تھے جنہوں نے تین تین چار چار پاسپورٹ بنا رکھے تھے اور نام بدل بدل کر سال میں تین تین چکر پاکستان کے لگا لیا کرتے تھے۔ جاتی تو روزانہ سینکڑوں پاکستانی نوجوانوں کو بھارت یاترا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میری مانو اور وہ کرو جو اس ملک کے ہزاروں بے روزگار کر رہے ہیں اور لاکھوں روزگار والوں سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ میں سمجھا نہیں بھائی جان۔ عارف کچھ سمجھ تو گئے تھے لیکن وضاحت چاہتے تھے۔ ارے بھائی میاں، ادھر کا مال ادھر اور ادھر کا مال ادھر۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ چچا جانی اور ماموں سال میں 3 مرتبہ تمہاری بلائیں لینے آتے ہیں؟ میاں دھندا کر رہے ہیں، دھندا 10-20 ہزار سے شروع کیا تھا، آج لاکھوں میں کھیل رہے ہیں اور دنوں میں حالت بدلتی ہے، اس کے خالہ زاد حسن نے کہا۔ لیکن حسن بھائی، مجھے تو ابا حضور سوائے تانوں اور گالیوں کے کچھ نہیں دے سکتے، اور اماں کے پاس جو زیورات تھے وہ انہوں نے باجی کے لیے رکھ چھوڑے ہیں۔ ابتدائی اخراجات بھی تو نہیں ہیں میرے پاس۔ عارف میاں نے اپنی بے بسی ظاہر کی۔ میاں یہ ہم پر چھوڑ دو، 50-50 پر کام کریں گے، سرمایہ ہمارا اور محنت تمہاری، منافع آدھا آدھا، حسن نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ عارف میاں کی رال ٹپکنے لگی۔ ملاؤ ہاتھ اور کرو بسم اللہ۔ حسن نے اپنی دائیں آنکھ دباتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ عارف میاں کو بننے میاں کے گھر کا راستہ حسن نے دکھایا تھا۔ اس نے عارف کو بتایا تھا کہ بننے میاں کے بھارتی قونصلیٹ میں روابط ہیں، ان کے ذریعے فوراً اور آسانی سے ویزا مل جائے گا۔ ویزا تو عارف میاں کو یوں بھی مل سکتا تھا، ان کے بہت قریبی رشتہ داروں کے علاوہ ایک سگی بہن اور بھائی بھی بھارتی شہری تھے، لیکن بننے میاں کے ذریعے ویزا لینے میں ایک خاص حکمت جو اسے حسن نے بتائی تھی، یہ تھی کہ بننے میاں ان کے سامان کے سب سے بڑے اور اچھے گاہک ہوتے، کیونکہ حسن کا بیوپار ان سے پرانا چل رہا تھا اور وہ جانتا تھا کہ عارف جیسے نو گرفتار کے لیے اس سے اچھی پارٹی اور کوئی نہیں۔ سامان کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی میاں، دہلی سے سیدھے یہاں آؤ اور سامان بننے میاں کے آدمیوں کو سونپ دو، شام کو رقم تمہارے گھر پہنچ جائے گی۔ اور ہاں، سب سے بڑی بات کہ اس شہر میں کسی کو تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ میاں، اس بیوپار میں تحفظ میسر ہو تو راتوں رات بندہ لکھ پتی بن جاتا ہے، اور کچھ عجیب نہیں کہ پھر تم خود بے روزگار ہوتے ہوئے چند پھیروں کے بعد کئی بے روزگاروں کو اپنے ہاں ملازم رکھ لو۔
حسن نے عارف میاں کو وہ سبز باغ دکھائے کہ بیچارے چپ چاپ پھنستے چلے گئے۔ ان کے پاس صرف شناختی کارڈ تھا، لیکن یہ مسئلہ بھی حسن نے حل کروا دیا۔ وہ عارف میاں کو بننے بھائی کے پاس خود لے گئے تھے اور ان کی عالی شان کوٹھی پر عارف کی ملاقات کروائی تھی۔ عارف بننے میاں کے طور اتوار اور رنگ ڈھنگ سے بڑا متاثر ہوا تھا۔ اس نے یہ کوٹھی دیکھ کر اندازہ لگا لیا تھا کہ بننے میاں کروڑوں کی آسامی ہے اور ایک دن وہ بھی ضرور کروڑ پتی بن جائے گا۔ بننے بھائی نے حسن کا موسیرا ہونے کے ناطے عارف میاں کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ان کا نہ صرف پاسپورٹ بنا بلکہ ویزا بھی لگ گیا۔ عارف میاں نے پہلا چکر حسن کے ساتھ لگایا تھا۔ وہ دونوں پاکستان سے اکٹھے دہلی گئے تھے۔ عارف میاں حیران تھے کہ حسن غیر ملکی ہونے کے باوجود تمام چکر جانتا تھا۔ کیا مجال جو کسی نے ان کے سامان کو چھو کر بھی دیکھا ہو؟ حسن اسے بذریعہ ہوائی جہاز دہلی لے گیا تھا۔ جس بھارتی شہری کو کسی نے پاکستان میں ہاتھ نہ لگایا ہو، اسے بھارت میں کوئی کیا کہہ سکتا تھا؟ ان کا سامان کسٹم سے بڑی آسانی سے پار ہو گیا اور دونوں اپنے گھر آ گئے۔ حسن گو کہ عارف میاں کی خالہ کا بیٹا تھا، لیکن اس نے عارف میاں کو ہمیشہ اپنا دوست سمجھا اور ان کو وہی موج میلہ کروایا جو کوئی دوست کسی دوست کو کروا سکتا ہے۔ دہلی کی اوپن سوسائٹی کو دیکھ کر عارف میاں پہلے پہل تو شرمائے، لیکن جلد ہی ان کی شرم جھجک اتر گئی۔ حسن اسے روزانہ ہی کسی نہ کسی ایسی جگہ لے جاتا جو کسی بھی پاکستانی سیدھے سادے نوجوان کی کمزوری ہوتی۔ عارف میاں اس دوران کملیش کمار کی نظروں میں پیدا ہونے والی وہ خصوصی چمک نہ دیکھ سکا جو شکار کو دیکھ کر اکثر گھاگ شکاریوں کی آنکھوں میں پیدا ہوا کرتی ہے۔ کملیش کا تعارف حسن نے اپنے جگری دوست کے حوالے سے کروایا تھا۔ یہ سالہ نام کا ہی ہندو ہے، اپنے ساتھ سب کچھ کھا لیتا ہے۔ سالے کو گاؤ ماتا کے کباب تو بہت ہی پسند ہیں۔ حسن نے پہلے ہی ملاقات پر اس کا تعارف عارف میاں سے کرواتے ہوئے کہا۔ شاید عارف میاں کو اس بات کا یقین نہ ہوتا، لیکن جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھ لیا جو کملیش کے متعلق حسن نے بتایا تھا تو انہیں بھی یقین آنے لگا۔ واقعی کملیش اس کی توقعات سے بڑھ کر کھلے دل و دماغ کا نوجوان ثابت ہوا۔ وہ ان کے ساتھ ان کے گھر میں اکثر آتا جاتا تھا اور ہر وہ بڑی چیز آرام سے کھا لیتا جو ہندوؤں کے نزدیک دھرم بھرشٹ کر دینے والی ہوتی ہے۔ اب وہ عارف کو اکیلے اپنے کار پر گھمانے لے جایا کرتا اور اس درمیان وہ عارف سے اکثر پاکستان اور بھارت کے متعلق باتیں کرتا رہتا۔ اس نے جلد ہی عارف میاں کو باور کروا دیا کہ یہ دھرم، ملک، ملت وغیرہ سب بکواس اور پاکھنڈ ہے۔ آدمی اس دنیا میں بڑی مختصر مدت لے کر آیا ہے اور سب سے بڑی انسانیت اور دھرم نوازی یہی ہے کہ جب تک زندہ رہے خوب عیش اور آرام سے زندگی گزارے، ملک جائے جہنم میں۔ انسان نے روز روز تو جنم نہیں لینا۔ عارف میاں آہستہ آہستہ اس کے پھیلائے میٹھے زہر کو پینے لگے تھے۔ اس کی ایک وجہ تو وہ ماحول ہوتا ہے جس میں بیٹھ کر وہ باتیں کرتے، یا پھر وہ بیئر، کبھی کبھی شراب کا ایک آدھ پیگ جس کی عادت کملیش نے بڑی ہوشیاری سے عارف میاں کو ڈال دی تھی۔ جب پہلی مرتبہ ایک کبیرے دیکھتے ہوئے کملیش نے اس کے لیے ویٹرس کو آنکھ کا اشارہ کر کے بیئر منگوائی تو عارف میاں کو اس لیے پتہ نہ چل سکا کہ ان کی ساری توجہ کبیرے کرنے والی ڈانسر کی ٹانگوں اور جسمانی ابھار پر مرکوز تھی، لیکن ایک گلاس چڑھانے کے بعد انہیں اپنے اندر کچھ تبدیلی کا احساس ضرور ہوا۔ اور کیوں نہ ہوتا، عارف میاں نے تو ساری زندگی قوام والا پان نہیں کھایا تھا، اب اچانک بیئر کیسے ہضم کرتے؟ چھوڑو یار، کیا بچوں جیسی باتیں کر رہے ہو؟ کملیش نے اس کے کندھے پر بے تکلفی سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ یہاں سے وہ ایک ہوٹل میں ڈنر کے لیے آ گئے تھے جہاں حسن پہلے سے موجود تھا۔ اس روز زندگی میں پہلی مرتبہ عارف میاں نے اپنے خالہ زاد بھائی کے منع کرنے پر بھی ایک پیگ وسکی کا چڑھا لیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد جب
عارف میاں کا دماغ آسمان کی بلندیوں پر پہنچا اور انہوں نے خود کو کوئی غیر مرئی مخلوق جاننا شروع کیا تو کملیش اور حسن اسے دہلی کے بازار حسن کے ایک کوٹھے پر لے گئے۔ وہ پہلی ایسی رات تھی جب عارف میاں کو اپنے مرد ہونے کا احساس ہوا۔ عارف میاں بالکل نہ جان سکے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ وہ دہلی میں 7-8 روز رہنے آئے تھے، لیکن ان کا قیام 15 روز سے زیادہ ہو رہا تھا، اور ابھی مزید 15-20 روز تک کملیش اور حسن نے اسے یہیں روکنے کا پروگرام بنایا تھا۔ علل صبح جب عارف میاں کو ہوش آیا تو وہ کسی طوائف کے بیڈ روم میں سو رہے تھے، لیکن اکیلے نہیں۔ ایک پری جمال اس کے پہلو میں چمٹی تھی اور ان کے سرہانے دھری تپائی پر شراب کی آدھی خالی بوتل گلاس سمیت موجود تھی۔ ایک مدہوشی سی ان پر طاری تھی۔ انہیں اپنا دماغ بوجھل لگ رہا تھا، لیکن سرور و انصبات کی لہریں ان کے روئیں روئیں سے اٹھ کر سارے بدن کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ عارف میاں کو زمین پھٹتی نہیں دکھائی دیتی تھی کہ اس میں سما جاتے، لیکن وہ صرف جھجک اور شرمندگی محسوس کر رہے تھے۔ ضمیر کی طرف سے معاملہ بالکل صاف تھا اور کسی بھی طرح کی ملامت کا سامنا انہیں نہیں کرنا پڑا، جو اس بات کی علامت تھی کہ اب وہ واقعی پٹری سے اترنے لگے ہیں۔ صبح صبح ہی وہ حسن اور کملیش کے ساتھ خالہ جان کے ہاں پہنچ گئے اور دوپہر تک لمبی تان کر سوتے رہے۔ اے میاں خیریت تھی؟ آج تو گھوڑے بیچ کر سوتے رہے، خالہ جان نے خلاف معمول انہیں دیر تک سونے پر کہا۔ رات بڑی دیر سے آئے تھے اماں، آخری شو دیکھ کر، پھر نیند بھی دیر سے آئی اور میں نے بھی جگانا مناسب نہ جانا، اس کے بجائے حسن نے جواب دیا۔ نہانے سے عارف میاں کو خاصا افاقہ ہوا تھا اور انہیں اپنا جسم اب بڑا ہلکا پھلکا محسوس ہونے لگا تھا۔ آج دوپہر کا کھانا میاں کملیش کے یہاں ہے، حسن نے اسے مطلع کیا۔ میں تو آگرہ جا رہا ہوں کام کے سلسلے میں، تمہیں کملیش خود ہی لے جائے گا۔ ٹھیک ہے بھائی جان، قربانی کے بکرے، عارف میاں نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ میاں ذرا سنبھل کر چلنا، مزہ ضرور لو مگر تھوڑا تھوڑا۔ جاتے جاتے حسن نے آنکھ دباتے ہوئے کہا اور عارف میاں لڑکیوں کی طرح شرما کر رہ گئے۔ کملیش تھوڑی دیر بعد ہی اسے لینے آ گیا۔ راستے میں جان بوجھ کر وہ رات کے واقعات کے حوالے سے گفتگو کرتا رہا۔ گھر پہنچنے تک اس نے عارف میاں کی ساری جھجک ختم کر دی تھی، اور عارف میاں خود اس سے ایسی ہی کسی تقریب کی فرمائش بھی کرنے لگے تھے۔ ہمارے ساتھ رہو گے تو عیش کروا دیں گے میاں صاحبزادے، یہ دلی ہے، تمہارا لاہور یا کراچی نہیں۔ یہاں تو دور دور تک کسی مولوی یا پنڈت کا سایہ نظر نہیں آئے گا۔ میاں بڑی فری سوسائٹی ہے، خوب موجیں اڑاؤ۔ تمہیں تو علم ہے کہ پاکستانی نوجوان جو یہاں دہلی میں آتے ہیں دن رات شراب اور شباب کے نشے میں مدہوش رہتے ہیں۔ میاں صاحبزادے ایک ہفتے میں وہ 1 سال کی روحانی اور جسمانی غذا لے کر اور خوب سیر ہو کر جاتے ہیں۔ کملیش نے اپنے چھوٹے سے خوبصورت گھر کے سامنے گاڑی پارک کرتے ہوئے کہا۔ کملیش کی ماں کسی دوسرے شہر کے کالج کی پرنسپل تھی اور باپ کسی تیسرے شہر میں سرکاری افسر تھا۔ گھر پر وہ اپنی بہن کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ اطلاع اسے حسن سے ملی تھی اور آج وہ پہلی مرتبہ ان کے گھر جا رہا تھا۔ دروازہ کھلا تھا، دونوں سیدھے ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھ گئے۔ میں 1 منٹ میں آتا ہوں کہہ کر کملیش شاید باتھ روم میں گیا تھا۔ اس درمیان عارف میاں بڑے انہماک سے دیوار پر لگی ایک نہایت خوبصورت پینٹنگ دیکھنے لگے۔ اچانک ہی وہ اپنے عقب میں دروازہ کھلنے کی آواز پر چونکے، اور جیسے ہی عارف میاں نے گردن گھمائی انہیں یوں لگا جیسے وہ پتھر کے ہو جائیں گے۔ پاکستان کے ایک بڑے اور ماڈرن شہر میں رہنے اور 15-20 روز دہلی کی فری سوسائٹی میں گزارنے کے بعد گو کہ انہوں نے بڑے بڑے کاتال چہرے دیکھے تھے،
دلی کے نائٹ کلبوں میں ناچنے والی فحاشاؤں کے جسمانی نظاروں سے جی بھر کے لطف اندوز ہونے اور بڑے بڑے ہوٹلوں کی مخلوط محافل میں کئی زہرا گزادوں کی زلفوں کے اسیر ہوتے ہوتے بچے تھے، لیکن حسن اور جنسیت کا اس سے زیادہ خوبصورت امتزاج وہ اس جنم میں دوبارہ کبھی نہ دیکھ پاتے۔ جین جیکٹ میں ملبوس آدھے ننگے بازوؤں والی سانولے رنگ کی اس ساحرہ نے، جس کا جسم لباس کی قید سے آزاد ہونے کے لیے مچل جاتا تھا، جب ماتھے پر گرے انگریزی سٹائل کے بالوں کو جھٹکا دے کر دائیں آنکھ سے ہٹاتے ہوئے ہیلو کہا، تو عارف میاں کو یوں لگا جیسے وہ ہزاروں سال پرانے کسی معبد کے پجاری ہیں، اور اچانک ہی حسن کی دیوی ان کی تپسیا سے پرگٹ ہو کر پتھر کے بت سے انسانی روپ میں ان کے سامنے آن کھڑی ہوئی ہے۔ وہ آنکھ جھپکے بغیر بادامی رنگ کی اس ساحرہ کو ٹکٹکی باندھے پتھر کے بت کی طرح دیکھتے رہے، جس کی سیاہ اور انتہائی چمکدار آنکھوں میں عارف میاں کو اپنا آپ ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا۔ کیسی لگی یہ پینٹنگ؟ اس قاتلہ نے ایک قدم مزید آگے بڑھاتے ہوئے عارف میاں کے دل پر دھم سے قدم رکھا اور پوچھا۔ ونڈرفل، عارف میاں نے تھوک نگل کر بامشکل کہا۔ میں نے بنائی ہے، قاتلہ نے موتی بکھیرے۔ ایک دم شاندار۔ عارف میاں رطب اللسان تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تصویر کی تعریف کر رہے ہیں یا مصورہ کی، کہ اچانک ہی کملیش اندر آ گیا۔ عارف میاں، یہ میری بہن ہے، اس نے اپنی دانست میں پری جمال کا تعارف کروایا، میناکشی، کہتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ عارف کی طرف بڑھا دیا۔ عارف میاں کے برفیلے اور منجمد جسم نے حرکت کی اور انہوں نے اپنا کپ کپاتا ہاتھ میناکشی کے ہاتھ میں دے دیا۔ میناکشی نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے براہ راست اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ دی تھیں، اور عارف میاں اس ایک لمحے کو حاصل زندگی سمجھ کر اس خوف سے آنکھیں نہیں جھپک رہے تھے کہ کہیں یہ منظر آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ تشریف رکھیے، میناکشی کی آواز مندر میں بجنے والی گھنٹیوں کی طرح اسے بہت دور سے آتی سنائی دی، اور اس کے ہاتھ کی خوبصورت انگلیوں پر نظر جمائے جن سے میناکشی نے صوفے کی طرف اشارہ کیا تھا، وہ کسی سحر زدہ معمول کی طرح صوفے پر بیٹھ گیا۔ کملیش بھیا آپ کی اتنی تعریف کر چکے ہیں کہ آج میں نے انہیں مجبور کر کے آپ کو یہاں بلایا ہے۔ یہ حسن بھائی بھی عجیب آدمی ہے، دہلی بھر کے ہونکوں کی ملاقات ہم سے کرواتے رہتے ہیں، لیکن آپ کو نہ جانے اب تک کہاں چھپا کے رکھا تھا۔ میناکشی مسلسل بول رہی تھی، اس کے بادامی ہونٹوں پر لگی براؤن رنگ کی لپسٹک کے پس منظر میں جھانکتے سفید موتی ایسے دانت اور آنکھوں میں سمٹے ایک عالم کے سحر کی تاب لانا عارف میاں کے لیے کار دارت تھا۔ جی نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، آپ تو کمال کی مصورہ ہیں۔ بالآخر اس نے سوچ سچ کر ایک بات کہہ ہی دی۔ میناکشی نے آج تمہارے لیے خاص طور سے چھٹی کی ہے، ہم سارا دن تمہارے ساتھ گزارنے کا پروگرام بنائے بیٹھے ہیں، کملیش نے کہا، اور عارف میاں کو وہ کہاوت یاد آ گئی کہ اندھے کو کیا چاہیے، دو آنکھیں، آپ گپ شپ کیجئے میں چائے لاؤں، کہہ کر میناکشی چلی گئی۔ عارف میاں کی نظریں میناکشی کی کمر پر گڑی تھیں، اس کا ہر قدم جو زمین پر پڑتا دراصل عارف میاں کے دل پر پڑ رہا تھا۔ کملیش کنکھیوں سے اس کی بدلتی حالت کا جائزہ لیتا دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اس کے چلائے ہوئے سارے تیر ایک ایک کر کے نشانے پر بیٹھ رہے ہیں۔ اس دوران اس نے دوبارہ عارف میاں سے رات کی ملاقات اور واردات کی باتیں شروع کر دیں۔ اب یہ سب کچھ عارف میاں کے لیے بیکار تھا۔ کیوپڈ مہاراج نے ایسا تان کر تیر ان کے دل میں ترازو کیا تھا کہ اب انہیں ساون کے اندھے کی طرح ہر طرف میناکشی ہی دکھائی دے رہی تھی۔ میناکشی کی واپسی 8-10 منٹ بعد ہی ہو گئی۔ وہ چائے اور لوازمات سے لدی پھدی ٹرالی کھینچتی سیدھی عارف میاں کے سامنے آ رہی تھی۔ ٹرالی اس نے عارف میاں کے سامنے روک کر اس کے لیے قدرے جھک کر چائے بنانا شروع کی۔
اس کے بعد میناکشی نے اپنے لیے چائے تیار کی اور عارف میاں کے پہلو میں اس طرح براجمان ہو گئی کہ انہیں اب اپنا سانس بھی رکتا محسوس ہونے لگا۔ تم اپنے لیے خود بنا لو اپنی مرضی سے، کیونکہ تمہیں میرے ہاتھ کی بنی چائے کبھی پسند نہیں آتی، میناکشی نے کملیش سے کہا اور اپنے موتی جیسے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے ایک پلیٹ جس میں بڑے سلیقے سے کباب سجے تھے عارف کی طرف بڑھا دی۔ شکریہ۔ عارف میاں اس مہمان نوازی پر مر مٹے جا رہے تھے۔ لیجیے نا، میناکشی نے ایسی ادا سے کہا کہ بے ساختہ عارف میاں کا ہاتھ تھالی کی طرف بڑھ گیا۔